نبی کو بتایا کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ صرف ایک آیت نہیں، اگر دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی قصیدہ مصطفیٰ کا ہے۔ توجہ ہے، چند آیات تلاوت کر دوں، یہ بھی مزاج ہونا چاہیے نا، قرآنی مزاج۔ اللہ نے، میں نے عرض کیا، اللہ نے نبی کی شان میں قرآن کو قصیدہ بنایا۔ اللہ اپنے نبی کو دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا۔ توجہ ہے، اب ان کو زیادہ سرور ملے گا جو قرآن سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ نبی کا چہرہ دیکھا تو فرمایا والشمس والضحاها، جس کا چہرہ دیکھا تو اللہ نے قرآن بنایا۔ اگر اللہ نے چہرہ دیکھا تو قرآن بنایا، زلفیں دیکھی تو فرمایا واللیل اذا یغشا، اگر زلفیں دیکھیں تو قرآن بنایا۔ نبی کا سینہ دیکھا تو فرمایا علم نشرح لک صدرک، پشت دیکھی تو قرآن بنایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ توجہ ہے، اللہ نبی کو دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا، حتیٰ کہ نبی کا بچپن دیکھا تو قرآن بنایا، مکہ میں آیا تو قرآن بنایا، مدینے میں آیا تو قرآن بنایا، مسجد میں آیا تو قرآن بنایا، معراج پہ آیا تو قرآن بنایا۔ اللہ نبی کو دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا۔ اللہ نے نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ نبی یہ جو پتھریاں اٹھا کے مشرکوں کو تو نے ماری ہیں، یہ تو نے نہیں، اللہ نے ماری ہیں۔ یہ نبی کے ہاتھ میں، حالانکہ نبی نے ماری، مگر نبی کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا۔ اللہ نبی کو دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا، قرآن بناتا گیا۔ چہرہ دیکھا، توجہ ہے نا، چہرہ دیکھا تو قرآن بنایا، زلفیں دیکھی تو قرآن بنایا، بچپن دیکھا تو قرآن بنایا، نبی کے ہاتھوں کو دیکھا تو قرآن بنایا، پشت دیکھی تو قرآن بنایا، مکے آیا تو قرآن بنایا، مدینے آیا تو قرآن بنایا، مسجد آیا تو قرآن بنایا۔ اللہ قرآن بناتا گیا، بناتا گیا۔ نبی کی زبان کو دیکھا، لوگوں نے اعتراض کیا، محمد اپنے سمجھ کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، حسنین کے فضائل پڑھتے ہیں، فاطمہ کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی زبان کو دیکھا، ان لوگوں کی زبان کو بند کرنا تھا۔ خبردار محمد پہ اعتراض مت کرو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خبردار محمد پہ اعتراض مت کرو، یہ وہی بولتا ہے جو وہی بولتے۔ نبی وہی بولتا ہے جو وہی بولتی۔ نبی کو اللہ دیکھتا گیا، قرآن بناتا گیا، اور اسی نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ عالمین کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ عالمین کیا ہے؟ عالمین بہت عام ہوتا ہے، عالم ایک عالم کی نہیں بات ہوتی، عالمین جمع کے سیغے استعمال میں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کون سا عالم، کیسا عالم، کیسے عالم۔ حتیٰ مفسرین نے بھی، اٹھاؤ قرآن کو، مفسرین بھی اس معاملے میں یہاں بہت ساری مشکلات ہیں۔ عالمین کو سمجھنا آسان نہیں، ہاں مگر پھر قرآن سے سمجھیں تو سمجھ آ سکتا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ عالمین کیا ہے۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، ایک عالم کا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ اتنا سمجھ آ گیا، اللہ عالمین کا رب ہے، جہاں جہاں تک عالمین ہے وہاں وہاں تک محمد رحمت ہے، جہاں تک خدا کی خدائی جائے وہاں تک محمد کی رحمت جائے۔ عالمین کے لیے خدا ہے، عالمین کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ یہ مصطفیٰ کو چونکہ ہمارے نبی ہیں، تو اس جو ہمارا ممبر ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم آقا علی اور اس طرح کے بہت سارے فضائل یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، لیکن یہ نبیوں کا سلطان، یہ ہمارا سردار ہے، ان کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ امام زمانہ یہ بہت اہم موضوع ہے، تو
توحید پروردگاری سب سے اہم موضوع ہے، ان پہ زیادہ گفتگو ہونی چاہیے. باقی ہم نے بہت سنے اور سنے، مسئلہ نہیں، لیکن ان پہ خصوصاً سنیے. نبی معظم، لوگ کہتے ہیں کہ نبی پڑھنا نہیں آتا، جیسے ہمیں آتا ہے شاید کسی کو آتا ہی نہ ہو. اللہ نے نبی کی شان جیسے قرآن میں بیان کی، اللہ نے نبی کی شان جیسے اپنے ائمہ کی زبان سے جاری کروائی. موسیٰ نبی کہتے ہیں کہ جب توریت کی تختیاں لے کے آئے نا، توریت کی تختیوں کو لے کے اللہ نے ہر نبی کو کہیں نہ کہیں بلا کے اس کو کتاب دی. توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، سوائے قرآن کی باقی ساری کتابیں اللہ نے کسی نبی کو کہیں بلا کے دی، کسی کو کہیں بلا کے دی، کسی کو کہیں بلا کے دی. حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور توریت کی تختیاں عطا کی. لیکن ایک محمد وہ ہے کہ محمد کام کرتا جاتا ہے، اللہ قرآن بناتا جاتا ہے. یہ ایک مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا. ایسے ہی حضرت موسیٰ کو توریت عطا کی نا، توریت کی تختیاں دی. موسیٰ نے جب تختیاں لی گئے مطالعہ کیا، ایک امت کے فضائل پڑھے، کمالات پڑھے. یہ فضائل پڑھ کے تو واپس آگئے اللہ سے ہم کلام ہونے. میرے اللہ، میں نے ایک امت کے کمال پڑھے ہیں. انی عاجدو فی انواع، میں نے ایک امت کے کچھ فضائل پڑھے ہیں. ان کے فضائل کو، امت کے فضائل کو دیکھا ہے تو میں سوال کرنے آیا ہوں. پروردگار یہ کیسی امت ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ امت ایسی ہے میرے اللہ، میں نے اس کی صفات پڑھی، میں نے خوبیاں پڑھی ہیں، مجھے تعجب ہوا. میرے اللہ، ایسی امت ہوگی کہ جو امت نیکی کا حکم دے رہی ہوگی، برائی سے روک رہی ہوگی. میرے اللہ، وہ امت جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکنے والی ہے. خواجہ اعلیٰ امتی، مالک اس کو میری امت میں سے قرار دے. فرمایا او میرا موسیٰ کلیم اللہ، اے امت محمودہ، وہ تو میرے نبی کی امت، وہ تو میرے حبیب، وہ تو میرے حبیب کی امت، وہ تو آخری نبی کی امت. کہتے اچھا میرے اللہ، یہ میری امت نہیں قرار دیتا. میں نے ایک اور امت کے فضائل پڑھے، ایک اور امت کی صفات کو پڑھا. میرے اللہ، ایک امت ہے، اس کی صفات میں نے یہ پڑھی ہیں کہ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، جنت میں جائے گی سب سے پہلے. میرے اللہ، وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، جنت میں جائے گی سب سے پہلے. خواجہ اعلیٰ امتی، پروردگارہ یہ امت میری امت قرار دے. موسیٰ کلیم اللہ، یہ امت احمدہ، یہ امت میرے حبیب کی ہیں. کہنے لگے اچھا پروردگارہ، اس کو بھی میری امت نہیں قرار دیتا، یہ بھی تیرے حبیب کی امت ہے. تو پھر پروردگارہ ایک امت کی میں نے یہ صفت پڑھی، یہ کمال بھی پڑھا کہ وہ امت اگر نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو خدا نیکی لکھ دے گا. کی نہیں، ارادہ کیا ہے، ارادہ کرے گا خدا نیکی لکھ دے گا، لکھوا دے گا. میرے اللہ، وہ امت گناہ کرنے کا ارادہ کرے، گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن گناہ کر لے تو ایک کے بدلے ایک لکھا جائے گا. نیکی ایک کرے گا 10 لکھی جائیں گی. پروردگارہ وہ امت میری امت قرار دے. اللہ نے فرمایا ہے یا امت احمدہ، یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے. دیکھو کتنا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ اس طرح کمالات پڑھتے رہے، فضائل پڑھتے رہے. اللہ بتاتا رہا موسیٰ میرے حبیب کی امت ہے. آخر میں موسیٰ کہنے لگے میرے اللہ، نیکی کرنے والی جو ہے ایک نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی لکھی جائے گی، نیکی کر لے گی، ایک کے بدلے 10 لکھی جائیں گی. گناہ کرنے کا ارادہ، گناہ لکھا نہیں جائے گا. گناہ کیا تو ایک کے بدلے میں ایک لکھا جائے گا. تیرے حبیب کی امت ہے. مالک اللہ کے وہ امت نیکی کا حکم دے گی، برائیوں سے روکے گی. تیرے حبیب کی امت ہے. پروردگارہ آئے گی سب سے آخر میں، جنت میں جائے گی سب سے پہلے. تیرے حبیب کی امت ہے. میرے اللہ، مجھے نہیں عطا کرتا وہ امت. پھر موسیٰ کی دعا ہے، پروردگارہ موسیٰ کو اس امتی میں سے قرار دے. امت نہیں دیتا، مجھے اس نبی کا امتی ہی بنا دے. یعنی وہ امت جس کے لیے نبی دعا کرتے ہیں. اولو العزم انبیاء میں سے ہیں حضرت موسیٰ، چھوٹے نبیوں میں سے نہیں ہیں. اولو العزم انبیاء میں سے جو 5 بڑے ہیں. موسیٰ کہیں کہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ خاص لطف ہے.
ورنہ پہلی امتیں کوئی گناہ کرتی شکلیں بگڑ جاتی، رات کو سوتے صبح پیشانی پہ گناہ لکھا ہوتا، کوئی بندر بندے کوئی کچھ بندے، قرآن کو پڑھیے۔ یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج ہم اصلی چہروں پہ باقی ہیں جناب مصطفیٰ کے صدقے میں۔ لیکن لوگوں نے مصطفیٰ کی قدر نہیں کی، پہچانا نہیں ہے مصطفیٰ کو۔ یہ مصطفیٰ ہی تھا جس کا اللہ نے سب سے پہلے نور خلق فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس کے نور کو اللہ نے خلق فرمایا وہ مصطفیٰ کا نور تھا، اور اس نور سے مصطفیٰ کے نور سے مرتضیٰ کا نور خلق ہوا، پھر اسی نور سے حسنین کریمین اور جناب سیدہ کا نور خلق ہوا، اللہ کے نور سے پنجتن کا نور خلق ہوا۔ یہ نور یہ سب سے پہلے خلق ہونے والے، اور تب جب کچھ بھی نہ تھا، فقط اللہ تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ چرند نہ پرند، نہ یہ آوازیں نہ مہک نہ چہک نہ خوشبو نہ پھول، کچھ بھی نہ تھے، زمین و آسمان چاند ستارے سورج کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ کے فرمایا کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، اس وقت میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ پہچانا جو محمد، میں نے آپ کو خلق فرما دیا۔ اب محمد کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ ہاں یہ اللہ کی پہچان، وہ نہ دکھتا ہے آنکھوں سے، وہ بولتا ہے بغیر زبان کے، وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے، وہ اللہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکتا ہے، وہ خدا جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ کوئی چیز دیکھی جائے تو جلدی پہچان ہو جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے وہ جو دیکھا بھی نہ جائے اس کی پہچان کرائی جائے۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، توجہ ہے، جو نظر نہ آئے اس کی پہچان کروانا مشکل ہے۔ مثلا کوئی بندہ لیتھیم بیٹری، آج کل جدید دور ہے نا، یہ سولر بلیڈ کی بات کرتا ہوں، لیتھیم بیٹری کے بارے میں کافی سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، ممکن ہے اب ان کو وہ بیٹری دکھائی جائے، بھائی یہ آج کی جدید بیٹری ہے لیتھیم، یہ سولر کے لیے کام کرتی ہے، اتنی مہنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو دکھائی جائے تو اسے پتہ چل جائے گا اچھا یہ لیتھیم بیٹری ہے۔ توجہ ہے، پہلے نام لیا پہچان مشکل تھی، لیکن جب اس کو دکھائے تو پہچان آسان ہو گئی۔ ایک بندہ ایک چیز کو نہیں جانتا، جب دکھائی جائے تو پہچان آسان ہو جاتی۔ ایک بتایا جائے کہ اللہ ہے، نظر نہیں آتا، یہ پہچان کروانا مشکل ہے، اس لیے فرمایا کہ میرے محمد کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ مصطفیٰ کو دیکھ کے خدا کو پہچانے، اس کا مقام، اس کا کردار، اس کی ساری چیزوں کو دیکھو، ان کے قول، ان کا علم، ان کی اطاعت، تو پھر پتہ چلے کہ خدا کیا ہے، خدا کیا ہے۔ خدا کی پہچان اگر کرنی ہے تو مصطفیٰ سے، لیکن مصطفیٰ اتنی عزت و عظمت کا مالک وہی مصطفیٰ، اللہ کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، اپنی اہل البیت کا تعارف بھی کروا رہے ہیں، سب کا تعارف کروا رہے ہیں، وہی مصطفیٰ آقا علی کا بھی تعارف کرواتا ہے۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے، مجھے پتا یہاں کا تو وہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ طولانی نہیں کریں، وہ آقا علی کا بھی تعارف کروا رہے ہیں، جناب سیدہ کا بھی تعارف کروا رہے ہیں، امام حسن کا بھی، آقا حسین کا بھی، حتیٰ کہ آخری امام تک سب کا تعارف کروا کے جاتا۔ اب سوال یہ ہے اسی امت سے جو فخر کرتی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، شکر کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس امت سے پوچھا جائے بعد از مصطفیٰ آقا علی شہید ہوئے یا نہیں؟ شہید ہوئے، کیا کس نے؟ سوال ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسے روتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہم صرف سوال کرتے ہیں بعد از مصطفیٰ آقا علی شہید ہوئے، سب مانتے ہیں آقا علی رسول کے داماد ہیں کہ نہیں، امام ہیں کہ نہیں، رسول کے ساتھ مل کے جنگ لڑی کہ نہیں، کوئی شک نہیں، کسی کو نہیں، رسول کے وسیع من کنت مولا کا اعلان ہوا یا نہیں، سب مانتے ہیں۔ پھر وہ علی شہید ہوئے یا نہیں، کس نے کیا؟ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے یا نہیں، معصومہ ہے یا نہیں، کون سے مسلمانوں کا وہ فقہ ہے، کون سا وہ مذہب ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ محمد کی بیٹی آتی تھی، رسول اٹھ کے تعظیم کیا نہیں کرتے تھے؟ کیا محمد کی بیٹی کا اتنا احترام مصطفیٰ کے ہاں تھا، کیا وہ فاطمہ کا دروازہ جلا کے نہیں؟
توجہ سے بیٹھیے گا، کس نے جلایا وہ دروازہ؟ یہ مسلمانوں سے سوال ہے، ہم کسی سے اختلاف نہیں، ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنی۔ ایک فکر دینا چاہتا ہوں، وہ محمد زادی جس کے لیے نبی اٹھ اٹھ کے تعظیم کریں، روایتوں میں ہے کہ ان کے دروازے پہ رسول اللہ رک کے اجازت مانگتے تھے، کہتی تھی بابا آپ تو میرے باپ ہیں، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ بتاتے تھے امت کو بتا رہا ہوں تیرا مقام کیا ہے۔ جبرائیل رک کے احترام کرتے، اجازت مانگتے تھے۔ وہ دروازہ کس نے جلایا؟ حسن حسین کندھوں پہ اٹھاتے تھے رسول، گلیوں میں جا کے تعارف کرواتے تھے، لوگوں پہچانو یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ حسین وہ ہے جو رسول کی پشت پہ سوار ہوا، ساتھ میں لکھا رسول کو سجدہ بڑھانا پیا، وہ جو رسول کو سجدہ بڑھانا پڑا، اب سب بتائیے وہی حسین شہید ہوا کہ نہیں؟ کس نے کیا؟ وہی حسن جو رسول اللہ کا نواسا تھا، کیا ان کے جنازے میں تیر لگے یا نہیں؟ کیا اسی حسن کو زہر دیا گیا یا نہیں؟ توجہ ہے، میں فکر دے رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں شیعہ کیوں روتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا آقا علی کا بیٹا، زہرا کا بیٹا، مصطفیٰ کا نواسا حسن، ان کو زہر دیا گیا کہ نہیں؟ سب نے لکھا ملا زہر، ہمیں بتاؤ تو صحیح زہر دینے والا تھا کون؟ یہ حسن کے جنازے میں تیر مارنے والے تھے کون؟ یہ حسین کو کربلا میں ذبح کرنے والے تھے کون؟ ہاں ڈر تو یہی کھا جاتا ہے، محمد کے نواسے مارنے والی امت اجرکم اللہ وآزاد۔ یہ حسین اپنی بہنوں کو لے کے، یہ مدینہ چھڑوانے والی امت ہے، کوئی اور نہیں۔ آزاد رجت سے آتے ہیں کربلا کے میدان میں، اپنا اکبر بھی قربان کیا، بہت پیارا تھا دین، قدر کیا کر دین کی، احترام کیا کر دین کا، آزادارو بہت پیارا تھا دین، اکبر جیسا جوان قربان کیا، قاسم جیسا یتیم بھتیجا قربان کیا، وہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا وہ اصغر قربان کیا۔ اجرکم اللہ، اللہ کے حق کو قبول فرمائے۔ یہی رونے کے دن ہیں، بہت سارے میں عرض کیا کرتا ہوں، بہت سارے جوان جو پچھلے سال مجلس میں تھے اب قبرستانوں میں ہیں، نہیں معلوم ہم اگلے سال ہوں یا نہ ہوں۔ جس نے رونا ہے زہرا کے لال کو آج برسہ دے لیں۔ اور آزاداروں، یہ علی اصغر عمر کتنی؟ 6 ماہ۔ یہ مائیں جانتی ہیں، مائیں بہنیں پردوں میں بیٹھی ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، وہ والدین جن کی چھوٹی اولادیں ہیں، ان سے پوچھو جھولی والا لال کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ماہرین نصیحت کے 2 وقت کی اولادیں اس عمر میں ہو تو بہت پیاری ہوتی ہیں، ایک جوانی والا، ایک جھولے والا لال۔ اجرکم اللہ۔ آزادر دونوں قربان کیے، اور اتنا کوئی پیارا تھا جناب رباب کو علی اصغر، کہ جناب رباب شہید ہونے کے بعد جناب عالیہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوفہ سے لے کر شام تک جہاں قافلہ ٹھہرتا تھا نا، تو میں رات کو دیکھتی جناب رباب اٹھ اٹھ کے کبھی دائیں ہاتھ مارتی کبھی بائیں ہاتھ مارتی، میں پوچھتی کیا ڈھونڈتی ہو؟ رو رو کے کہتی تھی میں اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، اصغر آجا تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو دوسری روایت، جیسے شہیدوں کے سروں کو دیکھا جاتا تو دیکھتے نا جناب عباس کا سر، کہتے جنگ ہوئی ہوگی، علی اکبر کا سر جنگ ہوئی ہوگی، قاسم کا سر جنگ ہوئی ہوگی، اون محمد کا سر جنگ ہوئی ہوگی۔ نو کے سینہ پہ یہ شیر خار کا سر دیکھ کے کہتے تھے کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا۔ اجرکم اللہ۔ اور آزادارو اگلی روایت سنیے گا، کچھ خواتین جب دیکھتی تھی نا اس ننھے سے علی اصغر کا گلا کٹا ہوا اور سر نو کے سینہ پہ بلند، ایک دوسری سے کہتی تھی دعا کرو اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ پیچھے سے ایک آواز آتی ہوتی تھی ابھی جی رہی ہوں اپنے بیٹے کے قاتل سے بول رہی۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو مختصر کروں، آقا حسین علی اصغر کو لے کے آگے میدان میں، اور آقا حسین نے کہا ان لم ترحمونی
فارحموا هذه الطفل، اور ظالموں تمہیں حسین پہ ترس نہیں آتا، اس بچے پہ ترس کھاؤ، میں تمہارا دشمن ہوں نا، یہ تو تمہارا دشمن نہیں، اسے پانی پلا دو۔ ایک ملعون نے ایک مرتبہ کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس ملعون نے تیر کو اٹھایا اور تیر کا نشانہ لیا۔ اب روایت کے جملے ہیں ذوبہا اوذن الی الاوذن، ذوبہا من الورید الی الورید، ذوبہا من الصدر الی الظہر، تین روایتیں ہیں۔ ایسا تیر چلا ایک کان سے دوسرے کان تک، گردن کے دائیں سے بائیں تک، سینے سے لے کر پشت تک۔ علماء کرام نے پوچھا اپنے استاد محترم ایرانی عالم سے کہ تین روایتیں ہیں علی اصغر کے بارے میں کہ ایک کان سے دوسرے کان تک تیر چلا، گردن کے دائیں سے بائیں تک تیر چلا، صدر سینے سے لے کر پشت تک تیر چلا، کون سی روایت درست ہے؟ ماتم کر کے فرماتے ہوتے تھے ایک نہیں تینوں درست ہیں۔ وہ کہتے تھے استاد محترم وہ کیسے؟ فرماتے ہوتے تھے اصغر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، تیر میں تین کانیاں تھی، اصغر میں تیر چلا ایک کان میں، ایک گلے میں، ایک سینے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادر اگلا جملہ سنیے گا، علی اصغر کو حسین جب ہاتھوں میں لے کے کھڑے تھے، تیر لگ گیا تھا، ایسے تڑپ رہا تھا قطع المذبوح، جیسے کسی پرندے کو ذبح کیا جائے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے پرندے کو ذبح کیا جائے کبھی پار مارتا ہے کبھی بو مارتا ہے۔ آقا حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کبھی پاک ہلاتے کبھی ہاتھ ننے ننے ہاتھ ہلاتے۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف حسرت کی نگاہیں دیکھتے، علی اصغر کی روح پرواز ہوئی، آقا حسین نے بولا انا للہ